السلام علیکم دوستو، ورلڈ ہسٹری میں خوش آمدید۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محمد بن قاسم اور فتح سندھ۔ 712 کو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر نے ملتان تک کے علاقے کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کیا۔ وجوہات: فتح مکران کے موقع پر تصادم۔ راجہ دائر حاکم سندھ نے مسلمانوں کے ساتھ خواہ مخواہ کی دشمنی شروع کر دی تھی۔ 22 ہجری میں مسلمان مجاہد ایران فتح کرنے کے بعد مکران پر حملہ آور ہوئے تو سندھیوں نے ان کی بھرپور مخالفت کی۔ مسلمانوں نے سندھ اور مکران پر حملہ کر کے متحدہ لشکر کو شکست دی، لیکن اس وجہ سے مسلمانوں اور حکومت سندھ کے درمیان عناد کا بیج بویا گیا۔ نمبر 2، باغیوں کی پشت پناہی۔ باہمی دشمنی کی فضا کو راجہ دائر نے برقرار رکھا، اور جب مکران میں ایک سردار محمد علافی نے مکران کے گورنر کو قتل کر کے سندھ کی راہ لی تو راجہ دائر نے اسے اپنے ہاں پناہ دی اور اپنی فوج میں سے عہدہ بھی دیا۔ نمبر 3، راجہ دائر کی ظالمانہ حکومت۔ راجہ دائر چونکہ متشدد ہندو اور برہمن زادہ تھا، اس لیے اس نے بدھ مت کے پیروکاروں پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور بزور شمشیر ان کو مٹانے کی حکمت عملی اختیار کی۔ مظلومین میں جاٹ اور لوبان قومیں بھی شامل تھیں، جن کو راجہ دائر کے باپ چچ نے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ اصلی کی بجائے مصنوعی تلوار اپنے پاس رکھیں، قیمتی کپڑے، ریشم، مخمل اور شال استعمال نہ کریں، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کریں، ننگے سر اور ننگے پیر رہیں، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنا کتا ساتھ رکھیں۔ راجہ دائر نے بھی ان پابندیوں کو قائم رکھا۔ سندھ کے یہ مظلوم طبقے مسلمانوں سے مدد کے طالب تھے۔ فوری وجہ جو سندھ پر حملے کی بنی وہ راجہ دائر کا ڈاکیوں کی سرکوبی کرنے سے انکار تھا۔ تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر لنکا میں آباد ہو گئے تھے۔ لنکا کے راجہ کے حجاج کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات تھے۔ اس نے ان تعلقات کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے کچھ قیمتی تحائف اور وفات شدہ تاجروں کے بیوی بچے ایک جہاز میں سوار کر کے بصرہ روانہ کر دیے، لیکن جب دیبل کے قریب پہنچا تو مید قوم کے کچھ ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت نے حجاج کے نام دہائی دی۔ اس واقعے کی اطلاع جب حجاج کو ملی تو اس نے فوری کارروائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے راجہ دائر کو سامان واپس کرنے، یتیموں اور عورتوں کو رہا کرنے اور ڈاکوؤں کو اسلامی حکومت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے بڑا روکھا سا جواب دیا اور کہا، ڈاکوؤں کو میرا کوئی اختیار نہیں، یعنی ڈاکوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں اور نہ ہم ان کی تلاش کر سکتے ہیں۔ جہاں تک قیدی عورتوں کا تعلق ہے انہیں تم خود ہی چھڑانے کی کوشش کرو۔ حجاج یہ جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً فوجی کارروائی کا انتظام کیا۔ اس طرح راجہ کی ہردرمی نے عربوں کو سندھ پر حملہ آور ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ محمد بن قاسم حجاج کا بھتیجا تھا۔ بعض روایات کے مطابق چچیرا بھائی تھا۔ وہ اس وقت فارس کا گورنر تھا۔ 17 سال کا کم عمر نوجوان ہونے کے باوجود انتہائی ہوشیار اور قابل جرنیل تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس کی نگرانی میں 12,000 فوج تیار کی اور سوئی دھاگا سے لے کر منجنیق تک ضرورت کی ہر چیز کا سامان مہیا کیا۔ بھاری سامان ایک بحری بیڑے کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے گزشتہ مہمات سے سبق لیتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ فوج کی اصل کمان اس کے اپنے ہاتھ میں تھی
اور محمد بن قاسم کو ہدایت کی گئی کہ وہ فوجی کارروائی کے دوران مرکز کی ہدایات پر عمل کرے۔ دیبل کی فتح۔ مکران کے راستے سندھ کی طرف محمد بن قاسم جب روانہ ہوا اور پنجگوار اور ارمن بیلا کو فتح کرتا ہوا دیبل پہنچا۔ بحری راستے سے روانہ ہونے والی فوج ہی اس سے آ ملی۔ دیبل کی بندرگاہ کراچی کے قریب تھی۔ اہل شہر قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے۔ کئی ماہ تک محاصرہ جاری رہا لیکن شہر فتح ہونے میں نہ آتا تھا۔ آخرکار حجاج بن یوسف کی ہدایت کے مطابق منجنیق کو ایک خاص زاویہ پر نصب کر کے شہر پر سنگباری شروع کی گئی۔ اسی اثناء میں محمد بن قاسم کو معلوم ہوا کہ جب تک شہر کے وسط کا گنبد محفوظ ہے شہر والوں کے حوصلے بلند رہیں گے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے خصوصی طور پر گنبد کو نشانہ بنایا۔ گنبد گرنے سے اہل شہر کے حوصلے پست ہو گئے اور راجہ دائر کا حاکم شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محمد بن قاسم نے شہر پر قبضہ کر کے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس نے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے تمام مخالف لشکر کو تیز کر دیا، تباہ و برباد کر دیا اور بدھ مت کے پجاریوں اور مسلمان قیدیوں کو ظالم ہندوؤں سے نجات دلائی۔ اس سے بدھ مت کے حامی کھلم کھلا مسلمانوں کی حمایت کرنے لگے۔ نیرون کی آبادی اور حاکم بدھ مت کا پیروکار تھے۔ وہ مسلمانوں سے حائف بھی تھے اور انہیں اپنی نجات دہندہ بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے محمد بن قاسم کے نیرون پہنچنے سے پہلے ہی نیرون کے حاکم نے حجاج سے امان نامہ منگوا لیا تھا۔ چنانچہ اسلامی لشکر کے پہنچنے پر اس نے امان نامہ پیش کیا، سالار لشکر کی خدمت میں طوائف پیش کیے اور سندھ کی تسخیر کے لیے قابل قدر مشورے دیے۔ اسلامی لشکر کے لیے اس نے رسد کا بھی انتظام کیا۔ محمد بن قاسم نے بھی اس کی ہر طرح قدر افزائی کی۔ شہر میں ایک مسجد تعمیر کی گئی اور مسلمانوں کی کالونی بسائی گئی۔ سیستان کی فتح۔ نیرون کے بعد محمد بن قاسم سیستان کی طرف بڑھا۔ نیرون کا بدھ راجہ رہنمائی کے لیے ساتھ تھا۔ راستے میں بحرج کی بدھ آبادی نے اطاعت قبول کر لی۔ سیستان پر راجہ دائر کا بھتیجا بجہرا حکومت کرتا تھا۔ اگرچہ یہاں کے عوام مسلمانوں کی اطاعت کر لینے پر تیار تھے لیکن راجہ مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ تاہم جب مقابلہ ہوا تو شہر کی آبادی نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ شہر پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ سیسم کی فتح۔ راجہ بجہرا سیستان سے بھاگ کر سیسم چلا گیا جہاں کا راجہ بدھ مت کا پیروکار تھا اور مسلمانوں سے لڑنا نہ چاہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم نے اس کی بہت عزت افزائی کی جس سے اہل سندھ بہت متاثر ہوئے اور اس کی ریاست کا انتظام دوبارہ سونپ دیا گیا۔ اس نے تسخیر سندھ میں تعاون کا وعدہ کیا اور آئندہ مہمات میں ساتھ رہا۔ اشہار کی فتح۔ سیسم کی فتح کے بعد حجاج کی طرف سے حکم ملا کہ راجہ دائر کے پائے تخت پر حملہ کیا جائے اور خود راجہ دائر سے مقابلہ کیا جائے۔ اس لیے محمد بن قاسم نیرون واپس پہنچا اور راجہ دائر کے پائے تخت پہنچنے کی تیاری کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے اشیار کے قلعہ پر حملہ کیا جہاں لوگوں نے خندق کھود کر زبردست حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ ایک ہفتہ کے سخت محاصرہ کے بعد اہل قلعہ نے اطاعت قبول کر لی اور محمد بن قاسم ان سے حسن سلوک سے پیش آیا۔ راجہ موکا کی اطاعت۔ محمد بن قاسم کے لیے دریا عبور کرنا مشکل تھا جب تک اسے سورتا کے حاکم راجہ موکا کا تعاون حاصل نہ ہو۔ چنانچہ اس نے موکا کو خط لکھا اور اسے اطاعت قبول کرنے کی دعوت دی اور اسے اپنے علاقے کے علاوہ کچھ
اور علاقے کا بھی حکمران بنانے کا وعدہ کیا۔ راجا نے لکھا کہ میری داہر کے ساتھ قرابت داری ہے، اس لیے اگر کھلم کھلا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو خاندان کی ناک کٹتی ہے۔ اپنے 20 سرداروں کے ساتھ لڑکی کی شادی کرنے کا بہانہ لے کر جاتا ہوں، آپ 1000 سپاہ بھیج کر مجھے گرفتار کروا لیجئے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے موقع کو گرفتار کروا لیا اور اسے 20 ٹھا کر گرفتار ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے راجہ موقع کی عزت افزائی کے لیے ان کے رواج کے مطابق اسے سرے دربار کرسی پر بٹھایا اور خلت فاخرہ سے نوازا تاکہ تالیف قلب ہو سکے۔ راجہ داہر سے مقابلہ۔ محمد بن قاسم چاہتا تھا کہ دریائے سندھ کو عبور کر کے داہر کا مقابلہ کرے، تاکہ داہر نے موقع کی اطاعت سے برہم ہو کر ایک فوج بھیجی جو دریائے سندھ کو عبور کر کے مسلمانوں کے مقابلہ پر آئی، لیکن اس فوج نے بہت بری شکست کھائی۔ محمد بن قاسم نے ایک نو مسلم کو راجہ داہر کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا۔ سفیر جو دیبل کا ایک معزز ہندو گھرانے سے متعلق تھا اور راجہ داہر اسے اچھی طرح جانتا تھا، اس کے دربار میں شاہی اداب بجا لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر راجہ داہر سخت برہم ہوا اور کہا کہ افسوس تم سفیر بن کر آئے ہو، ورنہ قتل کے سوا تمہاری کوئی سزا نہ تھی۔ سفارت ناکام ہو گئی اور راجہ داہر اپنا لشکر لے کر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر خیمہ زن ہو گیا اور اپنے ایک سردار کو دریائے سندھ کی حفاظت پر متعین کر دیا تاکہ اسلامی لشکر دریا عبور نہ کر سکے۔ اسی دوران سیستان میں بغاوت ہو گئی، جس کو دور کرنے کے لیے محمد بن قاسم کو ایک دستہ روانہ کرنا پڑا۔ محمد بن قاسم کے لیے بڑا مسئلہ دریا عبور کرنا تھا۔ داہر نے موقع کے بھائی راسل کو دریا کی حفاظت پر متعین کر رکھا تھا۔ مسلمانوں نے کشتیوں کا پل بنانے کا ارادہ کیا، لیکن دوسرے کنارے پر راسل کے سپاہی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتے تھے۔ بلاخر ایک رات مسلمانوں نے کشتیوں کو دریا کے طول کے رخ پر کھڑا کر کے انہیں عرض کے رخ پر کھینچ دیا۔ راجہ راسل کے جن سپاہیوں نے مزاحمت کی وہ تیر اندازوں کے ہاتھ سے مارے گئے اور مسلمانوں کی فوج نے دریا عبور کر کے راسل کی فوج پر بھرپور حملہ کر دیا اور ان کے قلعے فہم کے پھاٹک تک ان کا تعاقب کیا۔ صبح راجہ داہر کو مسلمان فوج کے دریا عبور کرنے اور راسل کی شکست کی خبر سنائی گئی تو اس نے اسے بدشگونی قرار دیا اور راجہ راسل نے بھی بدلتے ہوئے حالت کو بھانپ کر محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ اسلامی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا نرانی نامی گاؤں پر قابض ہو گیا۔ راجہ داہر کے بالکل سامنے واقع قصبے کاجی جاٹ میں مقیم تھا۔ درمیان میں صرف ایک جھیل تھی۔ موقع اور راسل نے ایک کشتی کے ذریعے 3 آدمی جھیل کے پار بھیجنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ تمام لشکر پار جا اترا۔ راجہ نے اپنے اہل و عیال کو دراوڑ کے قلعے میں بند کر دیا اور خود لڑائی کی تیاری شروع کی۔ راجہ داہر 100 ہاتھیوں، 10,000 ذرہ پوش سوار اور 30,000 پیدل فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے مقابلہ پر آیا۔ 4 دن تک مقابلہ جاری رہا۔ منہ زور ہاتھیوں کے سامنے مسلمانوں کا زور نہ چلتا تھا۔ آخر 5ویں روز مسلمانوں نے پچکاریوں کے ذریعے آتش گیر مادہ ہاتھیوں پر پھینکنا شروع کیا، جس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ راجہ داہر کا ہاتھی بھی میدان سے بھاگا، لیکن راجہ داہر ہاتھی سے اتر کر پیادہ لڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک عرب نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے مرتے ہی فوج قلعہ دراوڑ کی طرف بھاگ گئی۔ اس معرکہ میں محمد بن قاسم کی کل فوج 15,500 تھی، جن میں 4,000 سندھی جاٹ بھی شامل تھے اور 3,000 فوج موقع کی تھی۔ اسی طرح محمد بن قاسم نے راوڑ، بہرور، وہلیلہ، برہمن آباد، ارور، ملتان،
کو فتح کر کے اپنی اسلامی ریاست میں شامل کر لیا۔ ملتان محمد بن قاسم کی آخری قابل ذکر فتح تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ سرحدی قلعے مزید فتح کیے، انتظام سلطنت کو درست کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ قنوج پر بھی حملہ کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک لشکر روانہ کیا اور اودھے پور تک گیا۔ خود وہ کشمیر کی طرف بڑھا، لیکن اس دوران میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ نیز خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی چل بسا اور نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کی گرفتاری اور واپسی کے احکام صادر کر دیے۔ فتح سندھ ولید بن عبد الملک کے زمانے کی بہت سی فتوحات میں سے ایک ہے، لیکن تاریخ عالم میں اس واقعے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس اہمیت کے چند نکات درج ذیل ہیں۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں اسلام کی بھرپور لہر آئی۔ سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور ایک ایسے خطہ زمین میں اسلام کا بیج بویا گیا جو منگولوں کے فتنہ کے عذاب میں تمام مظلوموں کی پناہ گاہ ثابت ہوا۔ سندھ میں نئے حکمرانوں کے ساتھ نیا مذہب، نئی تہذیب اور سوچ کے نئے انداز بھی داخل ہوئے اور ایک سے زیادہ ترقی یافتہ نظام حکومت بھی برصغیر میں پہنچا، جس میں عوام کی فلاح کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اسلامی تہذیب و تمدن نے سندھ کو متاثر کیا اور وہاں ایک مشترکہ ثقافت وجود میں آئی۔ فتح سندھ کے نتیجہ کے طور پر برصغیر میں تاریخ نویسی کا آغاز ہوا اور اس کے بعد کی برصغیر کی تاریخ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی نہیں ہے۔ فتح سندھ نے برصغیر کی فتح کا راستہ کھول دیا، کیونکہ سندھ میں اسلامی تہذیب و ثقافت کے مراکز قائم ہوئے، آبادی مسلمان ہو گئی اور مسلمان حکومتیں قائم ہوئیں اور مسلمانوں کے سطح زمین کے اندرونی حالات سے آگاہی ہوئی۔ نیز یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس ملک کی فتح کے لیے سندھ کے شمال میں واقع زرخیز میدانوں کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو فتح سندھ اور محمد بن قاسم۔ مزید اچھی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کریں۔